کہ میں کیوں قانون کی پاسداری کروں گا، میں بات اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قانون کی پاسداری میں یہ اس لیے کروں گا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین میرے لیے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، تو میں اپنے مذہب کی وجہ سے قانون کی پاسداری کروں گا۔ دوسری بات کہ اگر قانون ہوگا، قانون بننا ضروری ہے تو میں قانون کی پاسداری کروں گا۔ تو لہذا قانون کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی بنیاد پر قانون کا دائرہ وسیع کیا کہ میرے نبی نے کون سا قانون اپنی زندگی میں پابندی کروائی اور کی، اس کے بعد صحابہ اکرام کی حدیثوں سے پتہ چلا کہ قانون کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا آئین علامہ اقبال کی منزل محمد علی جناح جو وکیل تھے انہوں نے پاکستان بناتے وقت جو وعدے کیے، اور میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا کیونکہ آپ وکیل ہیں، یہ بات بہت ساری ہوا میں ہوگی مگر میں جناح کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے شہر کراچی کا وکیل تھا جس نے پاکستان بنایا، لہٰذا اس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پہلے تو میری مذہب کا قانون، دوسرا کہ قانون بنا ہوا ہو اس کے اوپر، مگر تیسرے قانون جو میں جب صدر تھا تو میں نے تو موجودہ صدر صاحب نے تو بہت سارے استثناء لے لیے، میں خود عدالت میں گیا، میرے اوپر ATC کورٹ کے اندر جرم لگا ہوا تھا کہ میں بندوقیں سپلائی کرتا تھا، اور اس پہ گواہی کس کی تھی؟ پولیس والے کی گواہی تھی کہ میں خود جا کر استثناء سے وڈرا کیا۔ جب وہ میرے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا تو PDM کی حکومت نے دوبارہ میرے پر مقدمے کا ریویو پہ ڈال دیا۔ تو لہٰذا قانون جو امپلیمنٹ ہو انصاف کے ساتھ۔ تیسرے، اگر قانون امپلیمنٹ بھی ہو اور جزا اور سزا نہ ہو تو وہ قانون بیکار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہماری رہی کہ احتساب ہو، وہ احتساب کے قانون جس طرح سے بھی بنے سب کو غلط استعمال کیا گیا، لہذا میں نے تو ہمت ہار دی کہ جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے کہا 1200 لوگوں کو ہم نکالیں گے، 303 لوگوں کو اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا۔ ہر حکومت آتی ہے نئے لوگوں کو ذمہ دار کرتی ہے، بیٹا یہ تصویریں بعد میں بنا لو پھر انشاءاللہ بنتی رہیں گی، ہے نا۔ تو میں پھر آخری بات آپ سے کہتا ہوں کہ پھر قانون وہ بنتا ہے جس کی معاشرے میں قدر ہو، معاشرے کے لوگ نکو کریں کہ یہ حرام کا پیسہ اس نے کمایا ہے، اس کے گھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے والد صاحب اس گھر نہیں جاتے تھے جہاں حرام کا پیسہ ہو۔ تو معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک معاشرتی قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور آخری بات کہ دل کے اندر حیا اور شرم ہو۔ مجھے تو سب سے زیادہ شرم اس بات کی بھی رہی کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دوست ہیں 26 سال کے اور 30-40 سال کے، یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم، تم کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کرپٹ آدمی نہیں ہو اور تم بھی کرپٹ نکل آئے۔ تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، معاشرے تک آتا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عارف الوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے، ایک عام آدمی آیا ہے، وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کے قانون کی کتاب کے ذریعے۔ تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحکموا بالعدل، کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے۔ تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عدل کے ساتھ رہو۔ پھر حضرت ابوبکر کا قول ہے، یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد قانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہے۔ صرف پاکستان کا آئین نہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، دنیا کے قوانین بنے ہیں، اور کس بنیاد پر بنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سقراط کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ذرا صبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ذرا سن لو غور سے، کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے، جو دھوکے باز ہے، اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے، وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی
تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا۔ اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو۔ پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو، اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں، کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر۔ وکیل تھا، دیانتدار وکیل تھا، اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا، کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی، ذرا غور سے سنو، اور میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے، do not forget. اور اس میں برا مت مانے، ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے؟ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو، تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا، کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا، کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا، اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی۔ اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں، جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا، آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس حمید الرحمان، ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج۔ تو لہٰذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو۔ اب ہوا کیا؟ تاریخ کے اندر ہوا کیا؟ قانون کی تلاش، انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے، 10,000 سال، 8,000 سال، لکھی ہوئی تاریخ 6,000 سال، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے، جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ۔ جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ، مائٹ از ناٹ رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ، جنگل کا قانون ختم کرو، انسانوں کا قانون بناؤ۔ اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی۔ سقراط سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں، تو سقراط نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے۔ آج بھی وہی ایشوز ہیں، کوئی زیادہ بدلے نہیں۔ قومیں بنتی ہیں تجارت سے، اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے، جمہوریت سے۔ تو کسی نے کہا سقراط صاحب کیا بس اسی سے بنے گی؟ اس نے کہا نہیں، قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے۔ اس نے کہا تھائماس۔ پھر وہاں کی عدالتوں نے، آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سقراط سے
کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور ٹھیکیدار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے پاکستان کے, جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. سقراط کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو, تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ, ملک بدر ہو جاؤ. سقراط نے فیصلہ کیا کہ ملک بدر نہیں ہوں گا. عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا, یہی مروں گا, یہی جیوں گا, میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور سقراط نے زہر پیا. سقراط کا نام آج تک مشہور ہے, ہر کتاب کے اندر ملے گا. آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا؟ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر پورے کرکٹ پر ڈھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت, قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے, ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے. ایس ایم ظفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت, اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اس ارتقاء کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع. لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا, اور اجماع اتنا سٹرونگ ہے کہ سارے فقہا اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے, کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا, یہ قوم اکٹھا ہو گئی. تو جب قوم اکٹھا ہو جائے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی, ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی, ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی, اور میں گواہ ہوں اس بات کو. کراچی کے شہر کے اندر چودھری, بڑے بڑے نام, چودھری خلیق الزماں, ظفر احسن لاری, اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے, اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں. اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں. اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے, اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک سانحہ ہوا ہمارے ملک کے اندر. میں نے لوگوں سے پوچھا, دونوں کا پوچھا, آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی؟ جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی. پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو. دیکھو آدمی کو اگر پتہ چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے؟ یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے, اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے, مذہبی اجماع نہیں ہے, سیاسی اجماع ہے. اسی قدر کرو, بات کرو, نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے, پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اخبار سچ بولتے تھے, ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے, آدھا سچ آدھا جھوٹ, پتہ نہیں کیا. میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہے ہی نہیں کہیں, بلا وجہ آپ وقت اپنا ضائع کریں. اچھا, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بند کر دو, آج بات نہیں کرو, ابھی بات مت کرو. وہ محسن نقوی گئے انگلینڈ, اور چونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں تو جو ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی وہاں کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ابھی بات ہی نہیں کرو, ورلڈ کپ ہو جائے پھر بات کرنا, ابھی تو بند کر دو. اچھا, ورلڈ کپ ہو جائے گا, جو ہونا ہے غرق ہو جائے گا, کسی سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا, ابھی بات مت کرو. تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں, اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد کیا نام ہمارے احمد فرحات ہیں, اس احمد فرحات اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا, بیچارے کو غائب کر دیا, 8-10 دن غائب رہا. مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا. اچھا, دنیا جانتی ہے, آپ نہیں کہہ رہے, دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا, کیا کیا. یہاں اس اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا, جن کو ڈانٹا گیا, جن کے خلاف ظلم ہوا, جن کو مارا پیٹا گیا, مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا. پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں, انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں ریجیم چینج آپ نے کر دیا, ایک نہیں 2 کیے. جب عمران خان کے
की हुकूमत थी वहाँ पर, उसको गिराया गया, फिर उसके बाद इंतखाबात में गिराया गया। तो नतीजा क्या हुआ, जब सियासतदान अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे तो वहाँ जिस अंदाज से रेजिस्टेंस हुआ, खौफ करना चाहिए ना, सीखना चाहिए। कहाँ सीखेंगे भाई हम, अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियाँ हैं उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया है कि हम कुछ नहीं सीखना। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि एक मैंने आपसे जिक्र किया हमूदुर रहमान कमीशन और कारगिल की रिपोर्ट के हवाले से, दूसरे मैं कहता हूँ कि मैंडेट के हवाले से आपने बात की, फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हर चीज़ जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, तो इसके ऊपर कानून मईशत का भी चलता है। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगा जब तक लोगों को यकीन नहीं हो कि आप रिकोडिंग हम पर नहीं कर देंगे। रिकोडिंग में आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनल लॉ से हटकर, किसने कराया ये भी मैं खुल कर आपके सामने बताऊंगा किसने कराया, मगर इंटरनेशनल लॉ को छोड़कर आपने एक फैसला दे दिया। कानून की बालादस्ती नहीं थी वो, आपने फैसला दे दिया। नतीजा क्या हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ये 12 बिलियन या 10 बिलियन का जुर्माना पड़ गया हमें, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं आया। और दुनिया ऐसी है जो कानून के ऊपर दुनिया भी नहीं चलती। दुनिया ने क्या फैसला किया कि जो रिकोडिंग के जिन्होंने ठेका लिया था वो 30 साल में कितने पैसे कमाते, पाकिस्तान तुम 30 साल के पैसे दो। कमाल है, कोई फैसला, आप वकील हैं, किसी अदालत, कोई अदालत ऐसे फैसला कर सकती है, मगर हो गया। क्यों, आपके पैर नहीं हैं, आपके घुटने नहीं हैं, आप इंटरनेशनली बदनाम हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीज़ों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता था, अचानक जनाब गज़ा का मामला शुरू हुए तो मैं शर्मिंदा हुआ। अपनी ही नज़रों में मैं अल्लाह ताला से मैंने पहले गज़ा की दुआ करनी शुरू की और फिर पाकिस्तान के मुतालिक। मगर जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज बग़ैर मार्शल लॉ के आपको तकलीफ, जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के ज़माने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाहौर गया तो जाफरी साहब ने और सब लोगों ने मुझे बताया कि एक अजीब माहौल था। कराची ने शायद वो माहौल नहीं देखा कि हर घर में एक एक चीज़ तोड़ी गई, बार बार आकर तोड़ी गई। अगर बच्चे थे घर के अंदर तो ख़ास तौर पे वो कौन सा बट था जिसने गाड़ियाँ तोड़कर मशहूर किया अपने आप को, गुलू बट है। तो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर 4-4, 5-5 मरतबा गए, हर बच्चों के होते हुए बच्चों को डराने के लिए हर चीज़, शीशे की चीज़ तोड़ी। उमर डार के यहाँ और रेहाना डार के यहाँ मैं गया तो किराए का फर्नीचर, ये करोड़पति बिजनेसमैन है, किराए का फर्नीचर, पता चला जी 5 मरतबा आकर हर चीज़ तोड़ कर गए। ये कौन करा रहा है, किसके पास इतनी ताकत है? जिनको आपने ताकत दी उनके पास तो इतनी ताकत, उनको तो जेलों में रखा हुआ है, उनको तो हुकूमत नहीं दी गई। ये झूठी ताकत, ये कराची से जीते हुए MQM के लोग, कोई जीता है यहाँ से कराची से, MQM जीत सकती है, उनको वहाँ भेज दिया तो क्या कानून बनाएंगे? वो ऐसी कानून बनाएंगे जो धांधली, जिसके MQM के जुल्म से ये शहर निकला है, अब ये मुख्तलिफ अंदाज से दूसरा जुल्म कर रहे हैं। पहले वो हथियार वाला करते थे, अब ये दूसरे लोगों के साथ मिलकर वही जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैंने ये कहा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर, और मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूँ, पहले भी कही मगर पब्लिश नहीं होती। मैंने ये कहा कि हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाला, क्योंकि मेरा मुल्क है, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। मैं हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में भी, मैंने उनसे भी कहा कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर, जो उनसे बात हुई वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊँगा, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिविलियन हुकूमत ने, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फ़ौज से जो गलतियाँ हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया? लटका दिया उसको। कितना जुल्म है कि सिविलियंस हमेशा पर्दा डालते रहे। सिविलियन हुकूमतें जितनी आई हैं, जिसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुई, उसके अंदर भी हर हुकूमत ने पर्दा डाला। PTI ने पर्दा डाला,
پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا. آج بھی سویلین حکومت مالکی کرتی ہے کہ جو کچھ ایجنسیز کر رہی ہیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وکلا کو اور 6 ججز کو جو کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن پھر سے چھوڑتا ہے. تو میں 6 ججز کو تعریف کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کھڑے رہیں گے اور یہ جو قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر عمل کرائیں گے. مگر اب میں آگے آنا چاہتا ہوں. میڈیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آپ کا منہ بند ہے, ہر ایک کا منہ بند ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ باتیں اگر پہنچا سکیں, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب میں ریسیڈنسی میں تھا تو کبھی کبھی کوئی بات سن لیتا تھا, آ جاتا تھا. اب وہ امکان نہیں ہے. اب میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں وچ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے یہ ساری باتیں تو ہو گئی, کیا ہو رہا ہے, کیا چاہتے ہیں ہم, رول آف لا چاہتے ہیں, اور آخر میں ہم خلاصہ میں پیش کر دوں گا کہ ہم 3 باتیں کیا چاہتے ہیں. ویری سمپل. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں حل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اچھا جی, پہلا حل یہ ہے, پہلا حل سنتے جائیے, پہلا حل یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. سٹیک ہولڈرز, زمانی نہیں, مہرے نہیں, پپٹس نہیں, سٹیک ہولڈرز. اور اس وقت 2 سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک عمران خان, کیونکہ اس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے. یہ فارم 47 والا مینڈیٹ نہیں ہے, مگر ان کو بھی اگر کوئی لوگ مینڈیٹ دے دیں کہ بھئی جو تم کرو گے بات اس کے اوپر ہم بھی کھڑے رہیں گے, تو وہ بھی بات کر سکتے ہیں. مگر سٹیک ہولڈرز ٹیبل پر نہیں ہو تو فیصلہ نہیں ہوگا. مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا, وہ تو سب سے بری مثال ہے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ, میں کلیم کرنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا, توڑنے نہیں دیں گے. جو توڑنے آئے گا اس کے ہاتھ توڑیں گے, ہم توڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مڑ مڑ کر یہ کہتے ہیں جی پاکستان توڑنا. یہ ولی خان بیچارے یہاں حیدرآباد جیل میں تھے. حیدرآباد جیل میں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا, اور اس غداری کے جیل کے مقدمے میں انہوں نے 40 پیج کی ایک رپورٹ لکھی, اپنی گواہی دی, اور اس کے اندر کہا کہ جی ہم پاکستان کے غدار نہیں ہیں, ہم پاکستان کے بچانے والوں میں سے ہیں. فیض احمد فیض حیدرآباد جیل میں گرفتار تھے, ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا تھا. یہ تو بڑا خوش ہے. مولانا مودودی کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا, پتہ نہیں کس کے اوپر, یہ عمران خان کے اوپر غداری کا مقابلہ. ایک ہی منطق رہ جاتی ہے کہ تم ملک اور قوم کے غدار ہو. اور کون سی آئیڈیالوجی جو آپ نے اپنے ذہن میں بنا لی ہے اس آئیڈیالوجی کے غدار ہو. کبھی آپ کو 9 مئی مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ مل گئی ہے کھیلنے کے لیے. کوئی حد ہے یار. کیا عمران خان نے کہا ہے؟ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو. آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, وہ عمران خان نے کہا ہے پڑھ لو. کیا اس نے غداری کی؟ اس کے اوپر غداری کا سائفر میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ سب وکیل ہیں. یہ بتائیے, منسٹر عہدہ حلف اٹھاتے ہیں, کیا اٹھاتے ہیں؟ منسٹر حلف اٹھاتے ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی راز کی بات پتہ چلے میں پبلک نہیں کروں گا بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے, بغیر پرائم منسٹر کے پوچھے ہوئے. پرائم منسٹر کیا حلف اٹھاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلیں گی وہ میں عوام کو وہ بات بتاؤں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے فائدہ ہوگا, عوام کے حق میں. میں سمجھتا ہوں. کوئی سیکشن آفیسر نہیں, کوئی فارن منسٹری نہیں, کوئی سیکریٹری نہیں, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور اگر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات کہنی ہے تو اس نے حلف اٹھایا کہ میں کہوں گا. اس حلف کے اوپر آپ نے سائفر کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے ہتھ کنڈوں کے بعد پہلی بات میں نے آپ سے کی کہ اسٹیک ہولڈر, کوئی ڈائیلاگ, ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی جب تک بات نہیں کرو گے. یہ کیا ضد ہے کہ نہ درگزر کر پاتے ہو اور کہتے ہو کہ معافی مانگ لو. اچھا اتنا ہی بڑا معاملہ ہے تو ملک کو تو تباہ مت کرو. اگر معاملہ صرف معافی کا ہی ہے, میرا منطق ہے, معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں, تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرے یہ کہ میں کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے, آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں. اتنی جسارت تو کرو, اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں, پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے, کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت, ہائیبریڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی ذرا سا 1 منٹ تھوڑی سی خاموشی, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد, ہے نا.
تو وزیر اعظم بنا, وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت, ہم جمہوریت نہیں ہے. بڑے فخر سے کہتا تھا, یار میرے ملک کو بدنامی کیا چلے گئے, ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا جی ہائیبریڈ حکومت ہے, ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی, خاور مہدی صاحب نے, اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنے, صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے, اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا, اب تک آپ نے کیا کیا, 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے, آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہٰذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو, ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرا یہ کہ ماضی سے سیکھیں. اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے, اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو. یہ تو ہو سکتا ہے نا, کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں, کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو, وہ بھی تیار نہیں آپ. تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں, ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے. مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں, کہاں گئے علی محمد خان صاحب, یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنیں, پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا. بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا, یہ مجھے معلوم ہے, محنت کیے بغیر نہیں ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لاء کے لیے. یہ رول آف لاء کی جدوجہد نئی نہیں ہے, سقراط کے زمانے سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے. آپ کا فرض بنتا ہے. تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا. کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے. یہ چور ایک طرف, یہ بدماش ایک طرف, یہ غاصب ایک طرف, یہ ظلم کرنے والے ایک طرف, یہ ظالم ایک طرف, اور ایک طرف قوم ہے. پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا, اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم. تو لہٰذا پولرائزیشن ختم کریں. کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا. تیسرا یہ کہ جذبات کو چھوڑیں. میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو. قوم کا معاملہ ہے یار, قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے, درگزر کرو. صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا, انا کا معاملہ ہے. آگے چلو, معافی کرو, درگزر کرو, جو کرنا ہے کرو, مگر جوڑ کر چلو. معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے. آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ, پہلی ٹرائی, دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی, تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے, اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے, کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو. میں نے کہا تھا اوپر جاؤ, اوپر سے دیکھو, ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ, ساری چیزیں سیکھو, پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا, اور ورسٹ آلٹرنیٹیو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں. ورسٹ آلٹرنیٹیو میں ملک کا حال بہت خراب ہے, غربت بہت بڑی ہوئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے. آرمی میری بھی ہے. شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. عارف علوی, عمران خان کا سپاہی, جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا, ہر شہید کے, لوگ جانتے ہیں, سینکڑوں کو میں نے فون کیا. ان کی بیویوں کے ساتھ, شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا. اگر ماں بات کرتی تھی, ماں روتی تھی تو میں روتا تھا. تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں, سب کی ہم قدر کریں گے. اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے اندر اس کو کلوز کریں. میں نے آپ کو مسائل بتائے, میں نے آپ کو ایشوز بتائے, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں, مگر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو. پہلی ڈیمانڈ, قانون کی حکمرانی قائم کرو. میرے ساتھ کہیں, قانون کی حکمرانی قائم کرو, قانون کی حکمرانی قائم کرو. عمران خان کو رہا کرو. یہ دوسری ڈیمانڈ.
कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहाँ से मिलेगा, मैंडेट वापस करो, कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नखरे हैं। मैंने तो कई जगह पर ये कहा कि अगर मेरा ज़ाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो, ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोना रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नई इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निज़ाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को राहत करो, पाकिस्तान जिंदाबाद।